بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا طرح امتیاز تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آتا ہے۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی گئی، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ قوم جس امیر کا مطالبہ کر رہی ہے اور آپ دعا بھی کر رہے ہیں، اس کی دو نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے عصا سے اس کے قد کی پیمائش کریں، جس شخص کا قد اس عصا کے برابر ہو وہی ان کا امیر اور سپہ سالار ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سینگ بطور بوتل استعمال ہوتا ہے، اس میں تیل جب خود ہی کسی شخص کے آنے پر چھلک پڑے وہی ان کا امیر ہوگا۔ طالوت کے جانور گم ہو گئے تھے، وہ ان کی تلاش میں نکلے۔ ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھا۔ اس نے کہا، ہم اگر اس نبی کے گھر جائیں اور جانوروں کے ملنے کے لیے دعا کروائیں یا ان سے رہنمائی طلب کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جانور مل جائیں۔ طالوت نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب وہ اللہ کے نبی کے گھر گئے تو سینگ میں تیل خود ہی چھلک پڑا۔ قد ناپنے پر طالوت کا قد بھی عصا کے برابر پایا گیا۔ اللہ کے نبی نے دونوں نشانیوں کو جب طالوت میں پایا تو قوم میں اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا امیر طالوت کو بنا دیا۔ طالوت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی۔ ترجمہ: فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملکی انتظام سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ جب طالوت کی حاکمیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی آ گئی تو بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا۔ وہ ان کی زیر قیادت میدان جنگ میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے اعلان کیا، جو لوگ اپنے مکانوں وغیرہ کی تعمیر میں مشغول ہیں، ابھی تک تعمیر سے فارغ نہیں ہوئے، وہ میرے ساتھ نہ نکلیں، اور تاجر جو تجارت میں مشغول ہیں وہ بھی میرے ساتھ نہ نکلیں، اور جنہوں نے نئی نئی شادیاں کی ہیں وہ بھی میرے ساتھ نہ چلیں۔ میرے ساتھ چلنے والے صرف نوجوان، پھرتیلے اور تمام دنیاوی حاجات سے فارغ ہونے چاہیے۔ مقصد یہ تھا کہ میدان جنگ میں جا کر کسی کو بھی گھر کی یاد نہ آئے کہ میں نے فلاں کام کرنا تھا جو مکمل نہیں ہوا تھا۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ طالوت جب بہت بڑا لشکر لے کر شہری حدود سے باہر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کے لشکر کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے دین پر نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ پیا وہی میرا متی ہوگا اور میرے دین پر قائم ہوگا۔ ہاں، صرف چلو بھر پانی اس سے لینے کی اجازت ہوگی۔ یہ آزمائش ان کے لیے بہت سخت تھی، کیونکہ ان پر پیاس کی شدت کا غلبہ تھا۔ پانی کو دیکھ کر صبر کرنا ان کے لیے بہت دشوار تھا۔ تمام لشکر والوں نے اس سے پانی پی
لیا۔ صرف 313 تھے جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے صرف ایک چلو پانی پی لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چلو بھر میں اتنی برکت رکھ دی تھی کہ انہیں وہی کافی ہوا، اور وہی چلو بھر ان کے خادموں اور ان کی سواریوں کو بھی کافی ہو گیا۔ جو لوگ آزمائش میں ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے احکام کے نافرمان ہو گئے، وہ بزدل ہو گئے اور کہنے لگے ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے انسان کافروں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 3 سورتل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکیں تو طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ آپ گلاہن یعنی پتھر پھینکنے کا آلہ کے ذریعے بھیڑیوں اور شیروں کو پتھر مارتے تھے۔ آپ کے 7 بھائی طالوت کے ساتھ میدان جنگ میں تھے۔ جب ان کو خبر پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی کہ کس حال میں ہیں تو آپ کو آپ کے باپ نے بھیجا کہ جاؤ اور بھائیوں کی خبر لاؤ۔ آپ علیہ السلام جب میدان جنگ میں آئے تو دیکھا کہ بھائی جنگ کرنے کے لیے ایک صف میں کھڑے ہیں اور جالوت بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو میرے مقابلے کے لیے کوئی نکلے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تم اس غیر ختنہ شدہ کافر کو قتل کیوں نہیں کرتے، لیکن اس کی بہادری کے پیش نظر کوئی اس کے مقابل جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام جب دوسری صف میں گئے تو دیکھا طالوت لوگوں کو جالوت کے قتل کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو جا لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور طالوت کو فتح مبین ہو گئی اور اپنے اعلان کے مطابق طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اس طرح ہے۔ ترجمہ: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود کا ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے حورد و نوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اس سے زرہ بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔